پیارے دوستو، جس طرح انگلش فلم ہے رومیو جولیٹ، ایک رومانی داستان ہے، شیکسپیئر کا رومانوی ڈرامہ ہے. جس طرح برصغیر کے ادب میں ہیر رانجھا ایک کردار رومانوی، یا سسی پنو ہے، یا لیلا مجنو ہے، اسی طرح تاریخی کلاسیکی ادب میں پشتوں میں یوسف خان شیروانیوں کا کردار بھی ہے. اور یہ جو سامنے قبر نظر آ رہا ہے، یہ تاریخی پشتو ادب میں ادم خان درخانئی ایک کردار رہا ہے. ادم خان محبوب کا نام تھا اور درخانئی محبوبہ کا نام تھا. تو آج ہم ادم خان اور درخانئی کے قبر پہ آئے ہوئے ہیں. تو ادم خان درخانئی کا جو ہے قصہ داستان مشہور پشتو شاعر خوشحال خان خٹک نے بھی اپنے ادب میں، اپنے کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے. اور پشتو کا ایک مشہور فلم بھی ادم خان درخانئی کے نام پہ بنا ہوا ہے. تو یہاں ہم آئے ہیں اس قبر کی زیارت کے لیے، آپ کے دوستوں کے ساتھ اپنا یہ وزٹ شیئر کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. تو آپ کو یہاں ملاتے ہیں اپنے دوستوں سے جنہوں نے ہماری مدد کی ہے اس قبر کو دریافت کرنے میں، اس تاریخی ورثے کو دریافت کرنے میں. تو چلے ہم آپ کو ملاتے ہیں، اس تاریخی قبر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. یہ ہمارے استاد جی ہیں. اپنا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ شیر علی شاہ. شیر علی شاہ صاحب. اور آپ کا؟ عبد الصمد صاحب. تو یہ ہمارے یہاں کے لوکل گائیڈ ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے اس تاریخی ورثے کے بارے میں. شیر علی شاہ صاحب، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر، اور یہ کیسے دریافت ہوا. جتنا بھی آپ کو معلومات ہے اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے گا. سب سے پہلے میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں آئے اور یہ ہمارے پشتو کلچر کے تاریخی لوک ورثہ جو ہے ان کو اجاگر کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا کا ڈسٹرکٹ نوشہرہ ہے، اور ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں یہ ترلاندی ایک جگہ ہے. ترلاندی، جی، TURLAND ہے، ترلاندی. ترلاندی. اچھا، ترلاندی میں ہم کیسے پہنچیں گے، یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے، اگر آپ کے پاس بائک ہو یا گاڑی ہو تو آپ کو، اگر آپ بائی روڈ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیر سباغ کو، یعنی پیر سباغ جو ایک پل ہے وہاں سے. اچھا، پیر سباغ یہاں کا بڑا مشہور علاقہ ہے نا، جہاں پہ پیر صاحب بھی بڑا مشہور، وہاں پہ آنا پڑے گا پیر سباغ والے علاقے میں. اور وہاں پہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو وہاں سے پھر مشرق کی طرف آنا پڑے گا. یعنی جہاں پہ دریا کا بہاؤ ہے، دریا کے بہاؤ کے ساتھ ہی ساتھ آپ آنا پڑے گا. ٹھیک، اوکے. آپ جب وہ روڈ یعنی وہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا گاؤں جو ہے وہ زڑامینا آئے گا. زڑامینا کے بعد جو ہے وہ ترلاندی ہے. اچھا. اور یہ تقریباً اگر آپ اکوڑا ہٹک کی طرف سے آنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی یعنی فاصلہ ان کا اتنا زیادہ نہیں. اچھا، وہاں بھی پل کراس کر کے دریا کا، اور ساتھ بہاؤ کے مخالف سمت میں جانا جانا پڑے گا. تقریباً یہ کتنا کلومیٹر بنتا ہوگا کوڑا خٹک سے اس جگہ پہ آنے کے؟ 3-4 کلومیٹر تقریباً. اگر ہم حکیم آباد یا پیر سباغ والی سائڈ سے آئیں گے تو کتنا کلومیٹر بنتے ہیں؟ تقریباً 2-3 کلومیٹر تقریباً. اگر ہم دریا کے کنارے، دریا والی سائڈ سے آنا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک وہ ہے نا چیئر لفٹ بھی لگا ہوا ہے. اچھا، تو وہ تقریباً 1-2.5 کلومیٹر بنتا ہے. اچھا، وہ کون سی جگہ پہ ہمیں جانا پڑے گا؟ وہ امہ چلڈرن اکیڈمی جو ہے وہاں پہ آپ کو اتر کے دریا کی نیچے طرف آنا ہوگا. اچھا، تو وہاں پہ ہم چیئر لفٹ پہ بیٹھ کے دریا پار کر کے ہم پھر اس جگہ پہ پہنچے. تو یہ قبر جو ہے زڑامیہ میں واقع ہے. تو یہ اس کی لوکیشن، یہ سامنے اسکول ہے کوئی
جی یہ گورنمنٹ پرائمری مڈل اسکول ہے. اچھا پرائمری مڈل. بھی ہے اور مڈل بھی دونوں ساتھ. اچھا کمبائن اسکول ہے یہ, مڈل بھی اور پرائمری بھی. تو اس کے سامنے یہ واقع ہے. ہاں یہ واقع ہے. اچھا تو یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا, مجھے بھی بتا دیا, ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیا کہ یہاں پہ ہم کس طرح آ سکتے ہیں, لیکن اس کے تاریخی حوالے سے ہمیں ذرا بتائیں کہ یہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ یار یہ درخانی اور ادم خان کا قبر ہے, یہ 2 قبریں ہیں یا 1 قبر ہے, کیا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا تھوڑا سا آگے ذرا وزٹ کروا دیں, آپ اوپر جائیں نا ذرا, اوپر جا سکتے ہیں نا. اوپر تو قبر ہے تو اچھا چلو سائڈ سے جاتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا. سب سے پہلے میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر ذرا دیکھ ادھر اس سائڈ پہ. ہم نے بھی اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ یہ خان الدوحانی کا اچھا قبر ہے. اچھا آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. آپ کو پتا ہو تو خوشحال خان خٹک ہمارے پشتوں کے ایک مشہور شاعر, مشہور شاعر ہے بالکل. وہ تقریباً 1600-1500 میں گزرے ہیں. گزرے مغلوں کے زمانے میں گزرے ہیں. ٹھیک ہے. زمانے میں انہوں نے بھی اپنی شاعری میں اس ادم درخانی کا لوگ تذکرہ کیا ہے. تذکرہ کیا ہے. ہاں جی اچھا. اور ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ دونوں جو ہے بیسیکلی ملکن میں ایک جگہ ہے برا بازدر اور کتگ اچھا بالا بازدرا پایا بازدرا, وہاں سے مائگریٹ. اوکے اچھا وہ مائگریٹ ہو کے یہاں آئے تھے, تو باقی زندگی انہوں نے یہاں پہ گزاری ہے. یہاں پہ گزاری ہے. اچھا اب ہمارے یعنی اس گاؤں کے بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کی جس طرح کی ہیرا رانجھا کی قبر ضلع جنگ میں ہیرا رانجھا کی ایک ہی قبر میں مدفون ہے, تو اس طرح وہ ادھر درخانی اور ادم خان بھی اسی ایک قبر میں مدفون ہے. ایک قبر میں مدفون ہے. اچھا اچھا. تو اس کے بعد یار اس کو تھوڑا سا کرنا چاہیے نا, کچھ تاریخی حوالہ بھی ساتھ لکھنا چاہیے تھا, اس کے ساتھ کچھ تختی وغیرہ لگا کے اس کے ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے تھا. یار سر ایک بات میں یہ بتانا کہتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں, جو ناظم ہوتے ہیں, یا مثال کے طور پر MPA ہوتے ہیں, مینیز ہوتے ہیں, یا ہماری کلچر کی جو منسٹری ہوتی ہے. ہاں جی یا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ بالکل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہاں آتے, ان پہ گنبد بناتے یا وغیرہ, ان کو اجاگر کرتے, بورڈ وغیرہ لگواتے. جو بھی تاریخی ورثے کے لوگ ہیں, پسند کرنے والے لوگ ہیں, وہ ان کو ذرا آسانی ہوتی, ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی. لیکن یہ ہماری گورنمنٹ ہماری بے حسی ہے, عوام کی بے حسی بھی ہے اور ہماری گورنمنٹ کی بھی بے حسی ہے کہ ایسی تاریخی ورثے کو ہم نے برباد کر کے رکھا ہے. اس کو محفوظ کرنا چاہیے. بالکل. اچھا تو مجھے تو خوشگوار حیرت بھی ہو رہی ہے کہ یار آپ نے میرے ساتھ بہت ہیلپ کی ہے ہمیں یہاں پہ پہنچانے میں, اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اس کی ہم نے حفاظت نہیں کی. لیکن چلو ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ یار وہ لازمی یہاں آئے اور اس تاریخی ورثے کی وہ پہلے وزٹ کریں, اور پھر متعلقہ جو ادارے ہیں ان پہ وہ زور ڈالے کہ اس تاریخی ورثے کو محفوظ کریں. اور ہمارے یہاں پہ ایک آرکیالوجسٹ ہے مردان ضلع میں, فرحاد علی خاور صاحب. فرحاد علی خاور صاحب اگر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ وہ یہاں کا وزٹ کرے اور اس تاریخی ثقافت کو محفوظ کرنے میں ہماری مدد کریں. اچھا تو چلے تھوڑا سا اور وزٹ کرتے ہیں. آج یار یہ تو مجھے تو بہت اچھا لگا ہے. یہاں پہ ویسے ایک تختی ہونی چاہیے نا. بالکل ضرور ہونی چاہیے. گنبد بھی ہونی چاہیے یار, اگر گنبد نہ ہو کم از کم تختی تو ہونی چاہیے. بالکل. دوسری بات یہ کہ یار اس پہ کچھ تو فلم بنا ہوا ہے. اچھا آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. جی ادم خان درخانی نام سے فلم بنا ہوا ہے, اور اس پہ تاریخی وہ ہے نا داستان بھی لکھی گئی ہے پشتوں میں. جی آپ پشاور یونیورسٹی جائے نا تو آپ کو اس کے بارے میں کافی معلومات مل جائے گا. اس کے بارے میں. چلیے شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکال کے ہمیں اپنے وقت دیا ہے, اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے ہمیں آپ نے گائیڈ کیے ہیں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے یوٹیوب کے ناظرین کو اور فیس بک کے ناظرین کو اس کے بارے میں مزید بتائیں,
اور اوکے جس نے وزٹ کرنے ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بالکل، اس کو یہاں کیوں پہ نہیں، پہنچانے ضرور میں مدد ضرور۔ کریں گے۔ یہ تھوڑا سا منظر دکھا دیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے۔ چلو ٹھیک ہے دوستو، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔